اچانک جب اتحیات میں بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک ایک کرسی آئی اور آ کر میرے ساتھ ٹھہر گئی۔ اچھا اندازہ ہو گیا مجھے کہ خوشبو بتا رہی تھی کہ بابا جی آ گئے، بتا رہی تھی بابا جی آ گئے۔ بابا جی نے ایسے کر کے دیکھا، میں نماز پڑھا تھا اتحیات میں بیٹھا تھا تو بابا جی نے ایسے کر کے دیکھ کر اپنی پگڑی مبارک کھولی اور اس طرح پر پھیلا دی۔ میں کام کیا اس طرح کا فوری میں نے جب سلام پھیرا میں نے فوراً پگڑی مبارک آپ کی اٹھائی۔ صوفی ملن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دربار تھا، میں نے بابا جی کی پگڑی چومی، آنکھوں سے لگائی اور رو کر میں نے کہا حضور میرے دے اتنا بوجھ نہ پایا کہ میں چپ نہیں ہو سکتا۔ حضرت صاحب نے ایسے میری گردن سینے سے لگا کر تو مجھے پیار کر کے ایسے میری گردن پکڑ لی، مجھے فرمانے لگے پیرو میں سوچیا تسا نماز پہ پڑھ دیو جب بروز حشر رسول پاک علیہ السلام نے میں نے فرمایا میرے پتر ننگی زمین تے نماز پڑھ دے سن تو پگڑی کانا بننی سی، جو حضور پگڑی کھلوا لی تے خادم حسین دے پلے کی رہنا ہے، میں کل کھولن دے بجائے میں آتی پگڑی کھول چکی۔ یہ تھا بابا خادم حسین رسول جس نے صحیح ہمارے پیر خانے میں محفل ہوئی، بابا جی رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہمارے حضرت صاحب کی صاحبزادی کی شادی کے موقع پر، تو فرمانے لگے شاہ صاحب میں جہاں پر بھی جاتا ہوں کتابوں کا تھیلا ساتھ لے کر جاتا ہوں، کوئی خارجی لفظی زبان کھولے تو فوراً کتاب دے کر اس کا منہ ٹھپ دیتا ہوں، آپ کے آستانے پر آتا ہوں کتابیں نہیں لے کر آتا، بغیر کتابوں کے آیا ہوں۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا حضرت اس میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا اگر رسول پاک نے فرمایا میرے بچوں کو پڑھانے آیا ہوا ہے تو میں حضور کو کیا جواب دوں گا؟ میں سیدوں کے گھر میں پڑھانے نہیں آتا، پڑھنے کے لیے آیا ہوں، پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ یہ ہے وہ امت مصطفیٰ کا درس۔ خاتون جنت پاک سلام اللہ تعالی علیہا، آپ نے رسول خدا سرور عالم رسول معظم سلطان الانبیاء والمرسلین ہمارے حضرت صاحب کرم والے رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں ہر جگہ یہ جملہ آپ کا دہراتا ہوں، حضرت فرمایا کرتے تھے شہد کھاؤں تو زبان کم میٹھی ہوتی ہے، حبیب کریم علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی لوں زبان زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ سید عالم بولیے سبحان اللہ، سید عالم رسول معظم سلطان الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مزین من کل زین خاتم النبیین خاتم النبیین۔ رب تعالیٰ رحمت فرمائے تو غریب کی زبان پہ جاری کر دے لفظ خاتم النبیین، اور رحمت کی نظر نہ فرمائے تو وزیر اعظم کی زبان پر بھی جاری نہ ہو خاتم النبیین مزین من کل زین جد الحسنین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ مبارک وسلم علیہ۔ میرے آقا علیہ السلام سے اماں جان خاتون جنت نے ایک دن سوال کیا بابا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا میرے صاحب علی سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ حضور کریم علیہ السلام نے جو جواب ارشاد فرمایا، کم و بیش 1450 برس سے اہل سنت کا عقیدہ اسی فرمان پر کھڑا۔ حضور کریم علیہ السلام نے اعلیٰ حضرت کے جملے کے لہجے میں ایک جملہ نہ کہہ دوں شاہ صاحب نے ذوق کے لیے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا امواج تبسم نے حضور کے رخسار کے بوسے لیے۔ اعلیٰ حضرت کا ادب دیکھیں، امواج تبسم نے رخسار مصطفیٰ کے بوسے لیے، آسان لفظ میں میرے حضور مسکرا دیے، مسکرا کر حضور مسکراہٹ نے حضور کے رخساروں کے بوسے لے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری شہزادی پیار آپ سے زیادہ کرتا ہوں، عزت علی کی زیادہ کرتا ہوں، پیار آپ سے زیادہ کرتا ہوں، عزت علی کی زیادہ کرتا ہوں۔ اب دونوں اہل بیت ہیں لیکن دونوں کے مقابلے میں خاتون جنت زیادہ قریبی اہل بیت ہیں، کیونکہ رسول پاک علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا ہیں، اس لیے مولا علی کے مقابلے پر خاتون جنت حضور کی زیادہ قریبی اہل بیت ہیں، اور مولا علی صحابہ میں بھی ہیں۔ تو عقیدہ حضور نے یہ عطا فرمایا اہل سنت میری اہل بیت سے پیار اہل بیت سے زیادہ کرتے رہنا،
عزت صحابہ کی زیادہ کرتے رہے. عقیدہ اہل سنت اسی پہ قائم ہے کہ جان علی کے نام پر دیتے رہیں گے، افضلیت صدیق اکبر کی مانتے رہیں گے، بیان کرتے رہیں گے. اور میری اور ایک عبادت ہے مجھ جیسے ناقص کی، ایک عبادت ہے سید صاحب جیسے مقبولوں کی، اور پھر ایک عبادت غوث پاک جیسوں کی، داتا صاحب جیسوں کی، بابا صاحب جیسوں کی، اور حضرت میاں میر صاحب جیسوں کی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جیسوں کی، میاں شیر محمد شیر ربانی جیسوں کی، اور آگے چلے جائیں. ایک عبادت ہے حضرت سرکار مولا علی مرتضیٰ جیسے حضور کے صحابہ و اہل بیت کی، اور ایک عبادت ابو بکر صدیق اکبر کی ہے. ہر ایک کے درجات ہیں، بلند کرتے جائیے. اب سرکار صدیق اکبر سے پوچھئے حضور آپ کی پسندیدہ عبادت کیا ہے؟ فرمائیں گے النظر الی الوجہ علی العبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا. اور یہ روایت بھی کس نے کی؟ ہماری اماں جان سیدہ، بولو نا سبحان اللہ، طیبہ. میری سیدوں کی ماں نہیں، آپ کی بھی اماں جان، میری اور شاہ صاحب کی اماں جی نہیں، ہماری اماں جان سیدہ. ماؤں کے نام پہ تو بیٹوں کے چہرے کھلکھلا اٹھتے ہیں. شاہ صاحب حجی مائی کا نام آوے تے پتروں دے دل وڈے نہیں ہوندے. بھاویں تسی دوسرے کی پتہ نہیں مل لگتا جلال فرمائی بیٹھے ہو میرے تے، لیکن مائی صاحبہ دا نام آیا ہن تے مسکراؤنا ہی پینا. حجی ہن ہدیے بھی کڈنے پینے جیب دے وچوں جڑے تالے لا کے بیٹھے ہو. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ شاہدہ راشدہ ساجدہ عالمہ عارفہ عابدہ مقننہ متکلمہ معرفہ محدثہ مفکرہ متکلمہ محبوبہ محبوب خدا طیبہ جائشہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میری اماں جان نے یہ روایت فرمائی النظر الی الوجہ علی العبادہ، کہ میرے بابا بکر فرماتے ہیں کہ مولا علی کی صورت دیکھنا عبادت. اگر دل میں بغض ہوتا اس کا راوی اور کوئی ہے ہی نہیں، اماں جان سب سے پہلی راوی ہے. بغض ہوتا روایت چھپا جاتی، پردہ ڈال دیتی. جس طرح میرے تیرے گناہوں پہ اماں نے اور بخشوا کر ہمیں اپنے کھاتے میں لے جائیں گی، اس روایت پہ بھی پردہ ڈال دیتی. فرمایا ہم تقیہ کرنے والے سید نہیں، ہمارے تو نواسے حسن حسین تقیہ نہیں کرتے. ہم تقیہ کرنے والے سید نہیں، چھپانے والے سید نہیں، فضیلت ہو کھول کر سنانے والے سید. اماں جان نے ارشاد فرمایا میرے بابا کی عبادت علی کے چہرے کو دیکھنا. اور پھر سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک ہے، اور وہ لمبا قد آپ کا اور ایسے خوبصورت شہنشاہ، وہ عمر جس کے اعضاء پہ شہر امام احمد رضا کا قلم جنبش میں آیا اور جلالت عمر کو لکھا تو ارشاد فرماتے وہ عمر جن کے اعضاء پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. امام احمد رضا رحمت اللہ نے سلام لکھ دیا. فاروق اعظم کا زمانہ ہے اور مولا علی مرتضیٰ الشجاع اعلیٰ حضرت جمعے کے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں امام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم، علی کی وہ صورت جس پر ہر لمحے اللہ کا کرم برستا رہتا ہے. سرکار فاروق اعظم کا زمانہ ہے، دو بدو آ گئے دربار عالیہ میں، آ کر کہتے ہیں امیر المومنین ہمارا مسئلہ پھنسا ہوا ہے، فیصلہ فرما دیں. آپ نے فرمایا علی سے کروا دو. کیا فرمایا؟ علی سے کروا لو. ایک لمحہ نہیں لگا. اب مولا مرتضیٰ شان فقر میں سر جھکا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بدو جانتا نہیں تھا علی کو جانتا نہیں تھا. آج بھی بہت سارے بدو علی کو جانتے نہیں، علی کو جانتے نہیں. ارے یہ کیا کہا کہ زور بازو حیدر نہیں دیکھا،
فقط 2 انگلیوں سے فتح باب خیبر نہیں دیکھا، بھور میں ڈوبے تنکے کا سہارا ڈھونڈنے والے، ارے نادا تو نے یاری کہہ کر نہیں دیکھا۔ سرکار فاروق کا بھی نہیں لگاؤں گا، سرکار عثمان غنی کا بھی نہیں لگاؤں گا، سرکار امام حسن کا بھی نہیں لگاؤں گا۔ ابھی یہ جو ایک طرز چل پڑی ہے نا اہل سنت میں کہ وضاحت ہمیں دینی پڑتی ہے، باب علی کا ذکر کریں تو ساتھ صحابہ کا ذکر ضرور کرو، ورنہ لوگ کہیں گے شیعہ ہے، شیعہ ہے۔ اگر صدیق اکبر کی عظمت بیان کرو، مولا علی کا نام لو کہ بھابڑا ہے، دیورنڈا ہے، میں یہ وضاحت دیورنڈا ہے، یہ وضاحت بیان نہیں کروں گا۔ اس ٹائم فضیلت علی بابا کی بیان کر رہا ہوں، بابا علی کا ہی نعرہ لگاؤں گا۔ جب یوم سیدنا صدیق اکبر ہوگا پھر کہوں گا گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، اب یہی کہوں گا نگر نگر گلی گلی تکیے والے بازار حسن والے شہیدوں کا بیٹا تھوڑی ہوں، مدینے والے شہیدوں کا تکیہ نہیں کروں گا، تکیہ نہیں کروں گا۔ بھائی بازار حسن سے تھوڑی آئے، ایران سے تھوڑی آئے، مدینہ طیبہ سے آئے، مدینہ طیبہ مقدسہ مطہرہ مشرفہ زاد اللہ شرفہ سے آئے ہیں۔ میری تو اماں جان بھی خاتون جنت کی قدموں میں آرام فرما ہے، تو میرا تو میکہ بھی میرا ننہال مدینہ طیبہ ہے۔ آج ہی وکیل شریف میں میری اماں جی کا جنازہ جب پہنچا نا تو آگے ایک خارجی بادشاہ مرا ہوا تھا، آگے پولیس اور رینجر کھڑی تھی، آگے جنازہ جانے نہیں دیتے تھے۔ میں نے رو کر گنبد خضرا شریف کی طرف کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ میری ماں کو آگے نہیں جانے دے رہے، آپ کی اولاد ہے کچھ جگہ عطا فرما دیں۔ ایک متوا بھاگا ہوا آیا، کہتا تمہارے لیے آگے جگہ نہیں ہے، جنازہ واپس لے آؤ۔ میں نے کہا آگے تو صحابہ جلوہ فرما ہے، وہاں کہاں دفناؤ گے؟ اس نے کہا تو چھوڑ تفسیریں بیان نہ کر، اپنا مولوی پڑھنا دکھا، یہ بارگاہ رسالت ہے، جو منہ سے نکلا قبول ہو گیا، واپس لے آ، خاتون جنت کے کندھوں میں قبر تیار کر۔ تو تکیہ پھر میں کیوں کروں؟ خدا خطاب بیان کریں گے۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بدو نے کہا کہ بڑی بے ادبی سے نا مولا علی کو دیکھ کے کہتا ہے اس سے فیصلہ کرانا ہے، بس اتنا ہی، اور کوئی نہیں لفظ بولا، صرف اتنا، صرف لہجے سے بدتمیزی کی ہے اس نے، لہجہ۔ اور سامنے کون؟ امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے کہا اس سے فیصلہ کرانا ہے۔ سرکار فاروق اعظم اللہ اکبر جلال میں کھڑے ہوئے، آپ کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، دنیا دیکھتی تھی رسول اللہ کا خلیفہ جلوہ فرما ہے، گردن سے حلقوم سے اس کو پکڑا، پکڑ کر ہوا میں لہرا دیا، اب اس کی لاتیں ہوا میں لٹک رہی ہیں۔ فرمایا جانتا ہے تو نے کس کو کہا اس سے؟ کس کو کہا تو نے اس سے؟ کہا جناب میری غلطی ہو گئی، معاف کر دو سرکار۔ حضور میں نہیں پچھاڑتا کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہے جس کو رسول اللہ نے فرمایا علی و منی و انا منہ، میں علی سے ولی۔ وہ ان کو فرما کہتا ہے مولا سے فیصلہ نہیں کروانا، تو کروانا کس سے؟ ہمارے سارے فیصلے مولا سے ہی ہوتے ہیں، مولا سے ہی ہوتے ہیں۔ اچھا ہمارے تو ہوتے ہی ہیں، دیورنڈیوں کے والد صاحب رشید کنگوئی صاحب، انہوں نے کیا لکھا؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ولایت چنتا ہے تو ڈائریکٹ ولایت نہیں دیتا، ڈائریکٹ نہیں ولایت دیتا، بلکہ اس کے حصے کی ولایت رسول پاک علیہ السلام کو عطا کرتا ہے۔ پھر حضور کریم علیہ السلام خود ڈائریکٹ نہیں ہوتے، ڈائریکٹ نہیں ہوتے، وسیلہ، حضور بھی وسیلہ۔ سرکار فرماتے ہیں آئینہ علی ہے نا، میرا علی کہاں؟ جب مولا کائنات آتے ہیں فرمایا علی فلاں بندے پہ یہ نثار مصطفیٰ ہاشمی صاحب پہ ہماری نظر پڑ گئی ہے،
اب ان کو ولایت دینی ہے، یا علی ہم نے تمہیں دے دی، تم ان کو دے دو۔ سرکار مولا مرتضیٰ نظر کرتے بندے کے دل پر، میں صدقے اس نظر پر جو علی پاک کسی کے دل پہ کرتا، فرماتے بندہ ٹھیک ہے، صحیح العقیدہ بھی ہے، نمازی بھی ہے، امامہ شریف بھی باندھا ہے، قادری فقیر بھی ہے، لیکن میں بھی ڈائریکٹ نہیں دوں گا۔ رشید لکھ رہا ہے، آج کل بھی تھوڑے دن پہلے ایک چیتا اور گرفتار ہوا ہے جی، یہ گھنگوں کا چیتا تھا، یہ لکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے مولا مرتضیٰ کو ولایت دے دی، مولا مرتضیٰ پھر اس بندے کا پورا چیک اپ کر کے فرماتے ہیں ڈائریکٹ ولایت نہیں دوں گا۔ کہا حضور پھر کیسے دیں گے؟ فرمایا آپ کہو، بریلی والے پیر کی زبان میں کہو، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، میں ولایت اپنے بیٹے عبد القادر گیانی والے تاجدار کو دوں گا، وہ جتنا بہتر سمجھے گا اس کو ولی کر دے گا، وہ ولی کر دے گا۔ حضور کے بچے ولی بناتے ہیں، سرکار کی اولاد ولی بناتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمت اللہ سے پوچھا، آپ کا اتنا ولایت میں مقام ہے، اتنے بڑے امام ہیں، کہاں سے پڑھ کر کہاں سے پا کر اتنی ولایت پائی ہے؟ فرمایا حضور کے بچوں کے ادب سے ولایت پائی ہے، حضور کے بچوں کے ادب سے ولایت پائی ہے۔ آپ یہ دیکھیے، کوئی علامہ صاحب بیٹھے ہیں، حضرت سید صاحب جلوہ افروز ہیں، بڑی سے بڑی کتاب پڑھ لیں، امام جلال الدین سیوطی کو پڑھ لیں، اعلیٰ حضرت سرکار کی کتابیں پڑھ لیں، پیر میر علی شاہ صاحب کی کتابیں پڑھ لیں، امام اعظم ابو حنیفہ کو پڑھ لیں، کسی کو پڑھ لیں۔ کتاب پڑھنے کے بعد کیا یہ صرف انسان میں پیدا ہو سکتی ہے کہ سونگ کر بتا دیں یہ کون بیٹھا ہے؟ یہ امام احمد رضا کے اندر کیا چیز تھی کہ بگی میں جا رہے ہیں، سونگ کر فرمایا حضور کا بیٹا آس پاس ہے، حضور کا بیٹا میرے کہیں آس پاس ہے۔ کہا حضور آپ نے کہاں سے پڑھا؟ فرمایا پڑھے کی بات نہ کر اس وقت، ابھی یہ مجذوبوں کی بارگاہ ہے، یہ جذب کی کیفیات بیان ہو رہی ہیں۔ خدا کے بندے، جہاں پر جذب چلتا ہے وہاں پر کتاب اور ہدایت کنایا نہیں چلتے۔ حضور کے بچوں کے ادب نے ایسا کمال عطا فرمایا، ہم سونگ کر بتا دیتے ہیں حضور کی اولاد کہاں سے گزر رہی ہے۔ اور آخری جملوں کی طرف آتا ہوں، سرکار عثمان غنی رضی اللہ، صدیق اکبر کا سنا دیا، فاروق اعظم عثمان غنی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان وارضا عنہ، مولا مرتضیٰ ایک دفعہ حضور کے گھر میں دولہا بن کے آئے، میں صدقے عثمان غنی کے 2 مرتبہ حضور کے گھر میں دولہا بن کر آئے، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا، یک شالہ نہیں فرمایا، ایک کاندھا نہیں ڈھکا ہوا عثمان غنی کا، فرمایا نانا 2 شالہ نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا، وہ مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ 2 مرتبہ دولہا بن کر آئے، لیکن مولا مرتضیٰ کا ادب کیسے کرتے ہیں؟ بے شمار علماء نے لکھا، حضرت سرکار عثمان غنی کی خلافت کا زمانہ خلیفۃ الرسول خلیفۃ المسلمین گھوڑے پر تشریف لے کر جا رہے ہیں، جاتے جاتے چلتے چلتے سواری روک کر گھوڑے سے اترے اور ایک خاص سمت میں چہرہ کر کے ایسے کھڑے ہو گئے، پھر ایسے نظر اٹھا کے دیکھا، پھر کھڑے، کچھ دیر بعد دیکھا، پھر گھوڑے پر سوار ہوئے چل دیے۔ کسی نے پوچھا حضور کیا تھا؟ فرمایا تم نے دیکھا نہیں کیا تھا؟ تو حضور کیا تھا؟ فرمایا علی جا رہے تھے۔ حضور وہ تو دور سے گزر رہے تھے، فرمایا دور سے گزرے علی تب بھی علی ہی ہوتا، علی قریب سے گزرے تب بھی علی ہوتے، علی دور سے گزر جائیں تب بھی علی ہوتے ہیں۔ تو حضور علی پاک نے تو آپ کو نہیں دیکھا، فرمایا آقا علی نے مجھ کو نہیں دیکھا تو کیا ہوا، میں نے تو علی کو دیکھ لیا تھا۔ ہم شہیدوں کا آخری بات، ہم کوئی شہیدوں کا ادب ان کو دکھانے کے لیے تھوڑی وہ دیکھیں نہ دیکھیں، ہم ان کے پشت پیچھے بھی ان کو سلامی دیتے ہیں۔ یہ سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوان
اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر قائم دائم فرمائے. اور فیس بک پر آج کل بہت زیادہ ایک لفظ آج کے دن کے حوالے سے وائرل ہو رہا ہے، جشن ظہور علی المرتضیٰ مبارک ہو. جشن ظہور علی اور جشن ظہور خاتون جنت اہل سنت و جماعت کا سرکار امام حسن سے لے کر آج تک یہی عقیدہ ہے. مولا مرتضیٰ پاک اپنی اماں جان اپنے والد صاحب کریم سے، آپ انسان جیسے انسان کی پیدائش ہوتی ہے اسی طرح آپ کی پیدائش ہوئی. تو یہ ظہور والا عقیدہ بھی کہیں اور تھے، پھر وہاں سے غائب ہو کر یہاں پر آ گئے. یہ ان کو مبارک ہو جن کے دل اس چادر کے رنگ کے ہو گئے ہیں. ہاں، اس چادر کے رنگ کے جس کے دل ہے، میں نے تو کملی شریف کی نیت پر یہ کالی اور سرخ ڈوری والی پہنی ہوئی ہے نا، وہ ان کے دل ہی کالے ہو گئے ہیں تو رہے کالے، وہ رہے کالے. لیکن یہ ان کا عقیدہ ہوگا ظہور والا. ہمارا عقیدہ میلاد علی والا، میلاد علی والا. میرے مرشد کریم نے ایک دفعہ محفل میلاد ہر سال ہوتی ہے ہماری 22 مارچ کو، تو وہ اتفاق سے 7 محرم آ گیا تو اس علاقے کے رافضیوں غالیوں نے یہ شور مچا دیا بھی وہ یہ سید ہیں اور انہوں نے محرم میں میلاد رکھا ہوا ہے. میرے حضرت صاحب فرمانے لگے یاد رکھنا ہم اہل سنت و جماعت ہیں، 11 مہینے میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، رجب میں معراج مصطفیٰ مناتے ہیں، اور اس ماہ میں بھی میلاد مناتے ہیں، لیکن مصطفیٰ پاک کی معراج مناتے ہیں، علی پاک کی میلاد مناتے ہیں. اور میلاد پاک اور معراج پاک بھی جڑے ہوئے ہیں. آخری جملہ یہ ہے کہ معراج کی رات بھی کچھ روایات کے مطابق میرے آقا نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج کا سفر اختیار کیا اس میں بھی علی دور نہیں ہے. وہ سفر بھی سرکار ام ہانی مولا علی کی بہن کے گھر سے شروع کیا، وہاں پر بھی علی پاک موجود ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر قائم دائم فرمائے. اور اعلیٰ حضرت نے جو سلام لکھا آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اعلیٰ حضرت نے ایسا جملہ کہا ہے کائنات میں کسی نے اعلیٰ حضرت سے پہلے ایسا سلام لکھا ہی نہیں. کسی نے حضور کی پگڑی کو سلام لکھا، کسی نے داڑھی شریف کو، چہرے مبارک کو، جبے شریف کو، ہاتھ مبارک کو، انگوٹھی شریف کو، ختم نبوت مہر نبوت شریف کو، اور جسم مبارک کو، زیادہ سے زیادہ نالین شریف کو، خاکے نالین پاک پر سلام لکھے. اور حضرت نے حق فرما دی، فرمایا وہاں جا کر سلام لکھوں گا خارجی کی ماں مر جائے گی کہ بڑے بھی. فرمایا آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، باغ فرمایا حضرت خاتون جنت کو، پودے فرمایا حسنین قریبین طیبین طاہرین عابدین زاہدین قمرین منیرین الحسن والحسین کو. اور فرمایا جس پانی سے پودے جمے تیرے میرے جسم میں دوڑے، پلید ہے مسجد میں جا نہیں سکتا، لیکن فرمایا اگر علی کی